السلام علیکم سامعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کے خوبصورت سے پیارے سے یوٹیوب چینل کے اوپر میں سیمی زبار آپ کو سلام کہتی ہوں، اور جو کتاب ہم سب کی پسندیدہ کتاب کہ جو ترجمہ نہج البلاغہ ہے اور جس کے مؤلف ہیں، جو ترجمہ جنہوں نے کیا ہے وہ حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین صاحب، اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ پارٹ 4 پہ ہم آ گئے ہیں، اور الحمدللہ اس وقت ہم فہرست کے آخری مراحل میں ہیں۔ یعنی ہم نے پچھلی آڈیو کے جو کہ پارٹ نمبر 3 تھی، اس میں ہم نے جو تشریح طلب کلام ہے اس کے بارے میں بھی پڑھ لیا تھا کہ وہ ہمیں اس کتاب میں کہاں ملے گا، اور اب ہم آگے چل رہے ہیں۔ اور پچھلی آڈیو میں میں نے آپ سے سٹارٹ میں کہا تھا کہ امید ہے کہ ہم فہرست ختم کر لیں گے، لیکن وہ ہو نہ سکی، لیکن اس میں تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس میں ہم ختم بھی کر لیں گے اور ہم اس سے آگے بھی چل پڑیں گے۔ ٹھیک ہے جی، چلیے آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے اب جو دیکھنا ہے وہ ہمیں یہ اس فہرست سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم خط جو نمبر شمار ہے اس میں ہم پہنچ گئے ہیں۔ حکمت نمبر 261 ہمیں جو اس کا عنوان ہے وہ بے وفا ساتھی، اور وہ پیج نمبر 892 پہ ملے گا۔ اور حکمت نمبر 262 حارث ابن حوت، یہ پیج 893 پہ، اور پھر 894 پیج کے اوپر ہم 4 حکمات اور پوائنٹس دیکھیں گے، یعنی کہ 263 مصاحب سلطان، 264 حسن سلوک، 265 کلام حکماء، اور 266 ایک سائل کے، بس جب ایک سائل کے جواب میں نہیں، یہ ہم جو ہے نا ایک سائل کے جواب میں یہ پیج 895 پہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد اگلی حکمت ہے کہ 267، یہ بھی ہم پیج 895 پہ پڑھیں گے، جس کا کہ عنوان ہے فکر فردہ، اور اس کے بعد پھر اسی پیج 895 کے اوپر ہم حکمت نمبر 268 جس کا عنوان دوستی و دشمنی میں احتیاط ہے، اور اگلی 269 کے عمل دنیا و آخرت، یہ بھی ہم پیج 895 پہ پڑھیں گے۔ پھر پیج 896 پہ ہمیں حکمت نمبر 270 جس کا عنوان خانہ کعبہ کے زیور ہے، یہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پیج نمبر 897، اس پہ ہم 2 حکمت، حکمت 271 بیت المال کی چوری، اور 272 احکام میں ترمیم، یہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد جی ہم یہ جو نیکسٹ ہے وہ حکمت نمبر 273 ہے، جس کا عنوان تقدیر و تدبیر ہے، یہ صفحہ نمبر 898 پہ، اور صفحہ نمبر 899 پہ ہم 3 حکمات سے مستفید ہوں گے۔ 274 عنوان علم و یقین، 275 طمع و حرص یعنی لالچ جسے کہتے ہیں، اور 276 یعنی ظاہر و باطن۔ پھر ہم پہنچ جائیں گے پیج نمبر 900 پہ، جس پہ ہم 5 حکمات کو دیکھیں گے۔ 277 عنوان ایک قسم، 278 عنوان مفید عمل، 279 فرائض کی اہمیت، 280 آخرت، 281 عقل کی راہبری۔ اس کے بعد ہم صفحہ نمبر 901 پہ پہنچ جائیں گے، جس پہ ہم جو ہے وہ 6 حکمات دیکھیں گے۔ 282 عنوان غفلت، 283 عالم و جاہل، 284 قطع نظر، قطع نظر ہی لکھا ہے یا قطع عذر عین زیرے۔ اس کے بعد 285 طلب مہلت، 286 برا دن، کتنی جلدی میں غلط پڑھ جاتا ہے انسان کبھی کبھی، برا دن۔ پھر 287 پہ قضاء و قدر، یہ ہم نے سب 901 پہ پڑھیں گے۔ 902 پر، پیج 902 پہ 2 حکمات، 288 علم سے محرومی، 289 ایک دینی بھائی۔ اس کے بعد ہم صفحہ نمبر 903 پہ 2 حکمات، 290 ترک معاصیت، 291 تعزیت، یہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پیج 904 پہ ہم 4 حکمات سے مستفید ہوں گے۔ 292 قبر رسول پر، 293 بے وقوف کی مصاحبت، 294 مغرب و مشرق کا فاصلہ، 295 دوست و دشمن۔ اس کے بعد پیج نمبر 905، اس میں ہم جو ہے وہ 5 حکمات دیکھیں گے۔ 296 عنوان ایذا رسانی، 297 عبرت و بصیرت، 298 دشمنی میں خوف خدا کا لحاظ، 299 توبہ۔ اس کے بعد پھر ہم صفحہ نمبر 906 پر 5 حکمات دیکھیں گے۔
حکمت نمبر 300 حساب و کتاب، 301 قاصد، 302 محتاج دعا، 303 ابنائے دنیا، 304 خدا کا فرستادہ۔ پھر ہم پیج 907 پہ جب پہنچیں گے تو ہمیں 6 حکمات ملیں گی۔ آئیے میں بتاتی ہوں کہ حکمت نمبر 305 جس کا عنوان ہے غیرت مند، 306 پاسبان زندگی، 307 مال سے لگاؤ، 308 دوستی و قرابت، 309 زن مومن، 310 توکل۔ پھر اس کے بعد 311 جس کا عنوان انس ابن مالک ہے، وہ پیج نمبر 908 پہ ہم پڑھیں گے۔ 312 جس کا عنوان دلوں کی حالت ہے، وہ پیج نمبر 909 پہ پڑھیں گے۔ 313 جس کا عنوان قرآن کی جامعت ہے، وہ پیج نمبر 910 پہ پڑھیں گے۔ اور 910 کے اوپر ہم اس کے علاوہ بھی 4 حکمات پڑھیں گے۔ آئیے وہ پڑھتی ہوں۔ یہ تو میں نے بتا دیا نا، حکمت 313 قرآن کی جامعت، اس کے بعد 314 پتھر کا جواب پتھر ہے، 315 خط کی دیدہ زیبی، 316 یعصوب المومنین، اور ایک یہودی 317۔ یہ ہم پیج 910 پہ پڑھیں گے۔ پھر ہم پہنچ جائیں گے سامعین پیج 911 پر، جہاں پہ ہم حکمت نمبر 318 جس کا عنوان غلبے کا سبب، غلبہ جو ہوتا ہے، ہاں جی، غلبے کا سبب۔ اور پھر یوں ہم صفحہ نمبر 912 پہ پہنچ کے 4 حکمات سے مستفید ہوں گے۔ 319 جس کا عنوان فقر و فاقہ، 320 طرز سوال، 321 ایک مشورہ، اور 322 زنان کوفہ۔ پھر پیج 913 کے اوپر 3 حکمات، 323 خوارج نہروان، 324 گواہ بھی اور حاکم بھی، 325 محمد ابن ابی بکر کی موت۔ پھر صفحہ نمبر 914 کے اوپر ہم 5 حکمات سے مستفید ہوں گے۔ حکمت نمبر 326 کا عنوان عذر پذیری، 327 غلط طریقے سے کامیابی، 328 فقراء کا حصہ، 329 عذر خواہی، اور 330 نعمت کا صرف بیجا۔ پھر ہم پہنچ جائیں گے پیج نمبر 915 پر، جہاں پہ ہمیں 4 حکمات ملیں گی۔ 331 ادائے قرض کا موقع، 332 بادشاہ کی حیثیت، 333 مومن کے اوصاف، 334 فریب آرزو، اور اس کے بعد ہم حکمت نمبر جو آگے حکمات پڑھیں گے وہ صفحہ نمبر 916 پہ پہنچیں گے، جہاں پہ ہمیں 5 حکمات ملیں گی۔ 335 عنوان ہے 2 حصے دار، 336 وعدہ و وفائی، 337 بے عمل کی دعا، 338 علم کی 2 قسمیں، 339 اقبال و ادبار۔ صفحہ نمبر 917 پہ ہم پہنچیں گے تو وہاں پہ ہمیں 5 حکمات ملیں گی۔ حکمت نمبر 340 عنوان عفت و شکر، 341 ظالم و مظلوم، 342 بڑی دولت مندی، 343 کچھ لوگوں کی حالت، 344 پند و معزت۔ 345 پہ جب ہم پہنچیں گے حکمت نمبر، تو وہ ہمیں پیج نمبر 918 پر ملے گی، اور 918 پہ جو ملے گی حکمت، اس کا عنوان ہے گناہ سے درماندگی۔ اور اسی صفحے پہ ہمیں اس کے علاوہ 3 حکمات اور مل رہی ہیں۔ 346 عنوان ہے سوال، 347 عنوان ہے مدح میں حد اعتدال، 348 بڑا گناہ۔ اس کے بعد ہم صفحہ نمبر 919 پہ پہنچ جائیں گے، جہاں 3 حکمات دیکھیں گے۔ 349 اچھے اور برے اوصاف، 350 ظالم کے علامات، 351 سختی کے بعد آسانی۔ پھر 920 صفحہ جس پہ ہم پہنچ جائیں گے، اور اس پہ حکمت نمبر 352 زن و فرزند سے لگاؤ، 353 عیب جوئی، 354 تہنیت فرزند، 355 دولت کے آثار۔ اس کے بعد ہم پیج 921 پہ 3 حکمات دیکھیں گے۔ 356 رزق رسانی، 357 تعزیت، 358 نعمت و نقمت، نون قاف میم تے۔ اب ہم پہنچیں گے پیج 922 پہ، یہاں پہ ہمیں 5 حکمات ملیں گی۔ حکمت نمبر 359 عنوان اصلاح نفس، 360 بدگمانی، 361 دعا کا طریقہ، 362 عزت کی نگہداشت، 363 موقع و محل۔ پھر پیج نمبر 923 کے اوپر ہمیں 4 حکمات ملیں گی۔ حکمت نمبر 364 عنوان ہے بے فائدہ سوال، 365 پسندیدہ صفتیں، 366 علم و عمل، 367 تغیر و انقلاب، اور اس کے بعد حکمت نمبر 368 کا جس کا عنوان ثواب و عقاب ہے، وہ ہمیں پیج نمبر
24 پہ ملے گا، اور اسی صفحے پہ ہمیں ایک اور حکمت 369 اس کا عنوان ایک زمانہ ہے وہ بھی ملے گی. پھر حکمت 370 جس کا عنوان تقوی و پرہیزگاری پیج 925 پہ. 371 اچھی اور بری صفتیں پیج 926. 372 جابر ابن عبداللہ پیج 926. 373 امر بالمعروف و نہی عن المنکر پیج 927. 374 امر بالمعروف و نہی عن المنکر دوبارہ لکھا ہوا ہے اور پھر وہی صفحہ لکھا ہوا ہے. 375 امر بالمعروف و نہی عن المنکر پیج 928. تو یہ ہم 3 حکمات اسی ٹاپک پہ پڑھیں گے. اس کے بعد حکمت 376 عنوان حق و باطل کا نتیجہ پیج 929. اس کے بعد پیج 929 پہ ہم نے اور 3 اس کے علاوہ حکمات ملیں گی ہمیں. 377 عنوان امید و یاس. 378 بخل. 379 رزق و روزی. اور اس کے بعد ہم پیج 930 پہ 3 حکمات پڑھیں گے. 380 جس کا عنوان ہے زندگی و موت. 381 زبان کی نگہداشت. اور 382 سکوت. پھر پیج 931 پہ ہمیں 5 حکمات مل رہی ہیں. حکمت نمبر 383 عنوان معاشیت. 384 محل اعتماد. 385 دنیا. 386 جویندہ یا بندہ، میرے خیال ہے یہی ہے، چلیں آگے دیکھیں گے. اور اگلی ہے 387 نیکی اور بدی. اس کے بعد ہم پیج 932 کے اوپر 4 حکمات دیکھیں گے. 388 عنوان بڑی نعمت. 389 حسب و نسب. 390 مومن کے اوقات. اور 391 زہد دنیا. پیج 933 پہ جب ہم پہنچیں گے تو ہمیں 6 حکمات ملیں گی. حکمت نمبر 392 عنوان ہے تا مرد سخن نگفتہ باشد. 393 طلب دنیا. 394 بات کا اثر. 395 قناعت. 396 2 دن. 397 مشک. پھر ہم پیج 934 پہ پہنچیں گے جہاں پہ ہمیں 3 حکمات ملیں گی. حکمت نمبر 398 عنوان ہے فخر و سربلندی. 399 فرزند و پدر کے حقوق. اور پھر اس کے بعد ہم اسی صفحے پر حکمت نمبر 400 بھی پڑھیں گے، یعنی اور اس کا عنوان ہے با اثر اور بے اثر. تو 400 حکمت کے بارے میں نے بتا دیا. اور میں نے آپ کو یاد ہے نا، بھولے تو نہیں کہ میں نے کہا تھا کہ ہم ٹوٹل 480 حکمات ہیں. تو اب 400 حکمت تک تو ہم نے بتا دیا، بس اب 80 کو اور پڑھنا ہے. اس لیے کوئی آپ نے تھکنا بھی نہیں ہے، میں تو نہیں تھکی، میں تو بہت مزے سے پڑھ رہی ہوں جی. اب پیج نمبر 935 کے اوپر ہم 3 حکمات پڑھیں گے. 401 عنوان ہے اخلاق میں ہم آہنگی. 402 بے محل گفتگو. 403 طلب الکل فوت الکل. اس کے بعد 936 صفحے کے اوپر ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں حکمات، میں ان کو آپ کو بتاتی ہوں. 404 عنوان لا حول ولا قوت کے معنی. 405 مغیرہ ابن شعبہ کے مغیرہ ابن شعبہ. اس کے بعد 406 ہے تواضع و خودداری. تو یوں ہم نے صفحہ نمبر 15 مکمل کر لیا، اور فہرست پڑھتے پڑھتے ہم فہرست کے آخری صفحے پہ آ گئے الحمدللہ. یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں کہ حکمت نمبر 408 جس کا عنوان عقل ہے، اور اس کو ہم پڑھیں گے پیج 937 پر. اور اسی صفحے کے اوپر ہمیں ٹوٹل ملنے جا رہی ہیں 6 حکمات. اگلی ہے 408 عنوان حق سے ٹکراؤ. 409 دل. 410 تقوی. 411 استاد کا احترام. اور 412 آراستگی نفس. اس کے بعد ہم پیج 938 کے اوپر 4 حکمات کو دیکھیں گے. 413 عنوان قہری صبر. 414 عنوان تعزیت. 415 دنیا کی حالت. 416 امام حسن علیہ السلام کو ہدایت. اس کے بعد 417 ہے جس کے عنوان استغفار کے معنی، اور وہ پیج 939 پہ ہے. 940 پیج کے اوپر ہم 3 حکمات پڑھیں گے. 418 حلم و بردباری. 419 بے بسی. اور 420 بے باک نگاہیں. اس کے بعد ہم پیج 941 پہ پہنچ کے 3 حکمات سے بہرہ مند ہوں گے. حکمت نمبر 421 عنوان عقل کی راہبری. 422 چھوٹی اور بڑی نیکی. 423 اللہ سے خوش معاملگی. پیج 942 پہ پہنچیں گے، وہاں پہ ہمیں 4 حکمات ملیں گی. 424 حلم و عقل.
425 حقوق نعمت، 426 صحت و ثروت، 427 اللہ کا شکوہ۔ اس کے بعد پیج 943 پہ ہم 3 حکمات دیکھیں گے۔ حکمت نمبر 428 عنوان عید، 429 حسرت و اندوہ اور 430 ناکام کوشش۔ اس کے بعد چلتے ہیں ہم پیج 944 پر، اور پیج 944 پر ہمیں صرف ایک حکمت ملے گی 431، جس کا عنوان ہے رزق و روزی۔ نہیں ایک اور حکمت بھی ہے، سوری وہ تو میں نے ابھی دیکھا، وہ ہے حکمت نمبر 432 اور جس کا عنوان ہے دوستان خدا۔ اس کے بعد ہم پیج 945 پہ آ جائیں گے، 3 حکمات ہمیں یہاں ملیں گی۔ حکمت نمبر 433 موت کی یاد، 434 آزمائش، 435 شکر، دعا اور توبہ۔ پھر پیج 946 کے اوپر ہمیں 1 2 3 4 5 6 حکمات ملیں گی۔ چلیے پڑھتے ہیں کہ حکمت نمبر 436 عنوان رگے شرافت، 437 عدل وجود یا وجود ہے، آگے جا کے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد 438 عنوان جہالت، 439 زہد کی تعریف، 440 غفلت، 441 حکومت۔ پھر ہم آ جائیں گے پیج 947 پر۔ پیج 947 پر ہمیں حکمت نمبر 442 کا عنوان بہترین شہر، 443 مالک اشتر، 444 استقلال، 445 صفات میں ہم رنگی۔ یہ سب کچھ ہم پیج 947 پہ جب پڑھ لیں گے تو ہم پہنچیں گے پیج 948 پر، جہاں پہ ہمیں 8 کے قریب 8 حکمات مل رہی ہیں۔ حکمت نمبر 446 عنوان غالب ابن سہا اور سواد عین ہے۔ اس کے بعد 447 تجارت، 448 بڑی مصیبت، 449 عزت نفس، 450 مزاح، 451 خودداری، 452 فقر و غنا۔ یہ ہم سب کچھ پڑھنے کے بعد پیج 949 پہ 3 حکمات کو دیکھیں گے۔ 453 عبداللہ ابن زبیر، 454 فخر و غرور، 455 عمراء القیس، اور اس کے بعد پھر ہم پیج 951 پہ آ جائیں گے اور ہمیں وہاں پر 951 پیج کے اوپر 5 ملیں گی جو کہ حکمات ہیں۔ حکمت نمبر 456 عنوان ترک دنیا، 457 عنوان دولت دو طلبگار، 458 ایمان کی علامت، 459 تقدیر و تدبیر اور 460 بلند ہمتی۔ پھر اس کے بعد ہم پڑھتے پڑھتے ماشاءاللہ جب پہنچیں گے یہاں پر، اللہ کرے ہم پہنچ جائیں جلدی سے، تو ہم حکمت نمبر 461 جس کا عنوان غیبت ہے، جو ہم پیج 952 پہ پڑھیں گے، اور اسی صفحے پہ مزید 3 کون سی پڑھیں گے۔ حکمت 462 عنوان حسن ثنا، 463 دنیا، 464 بنی امیہ۔ پھر اس کے بعد 465 جس کا عنوان انصار ہے، وہ ہم پڑھیں گے 953 پر۔ سامعین، اس سے پہلے میں نے کچھ غلط تو نہیں بتا دیے جو میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں تھوڑا سا۔ ہم جو حکمت 461 ہے جس کا عنوان غیبت ہے، وہ ہم پیج 952 پہ پڑھیں گے، اور 952 پہ جو ہم 4 پڑھیں گے وہ ہیں 462 حسن ثنا، 463 دنیا، 464 بنی امیہ۔ اس کے بعد ہم پیج 953 پہ پہنچیں گے جہاں پہ ہمیں 2 حکمات ملیں گی۔ حکمت نمبر 465 عنوان انصار، 466 ایک استعارہ۔ پھر 954 پیج پہ ہم آ جائیں گے جہاں پہ حکمت نمبر 467 پڑھیں گے، عنوان ہے ایک والی، 468 پڑھیں گے، عنوان خرید و فروخت، اور 469 دشمن و دوست۔ پھر صفحہ نمبر 955 پہ پہنچ کر ہمیں 2 حکمات ملیں گی، 470 توحید و عدل، 471 کلام اور خاموشی، اور اس کے بعد پھر ہم پیج 956 پر 3 حکمات پڑھیں گے، 472 طلب باراں، 473 ترک خضاب، 474 عفت۔ پھر جناب ہم آ جائیں گے سامعین پیج 957 پر، اور ہم بالکل آخری مراحل پہ آ گئے ہیں، اور اس پیج 957 کے اوپر ہمیں 5 حکمات پڑھنے کو ملیں گی۔ 475 قناعت، 476 زیاد ابن ابیہ، 477 سہل انگاری، 478 تعلیم و تعلم، اور 479 تکلف۔ اس کے بعد آخری رہ گئی ہے 479 تو ہم نے پڑھ لی نا، اس کے بعد ہے 480 آخری، کہ جس کا عنوان ہے مفارقت، جو پیج نمبر 958 پہ ہمیں ملے گا۔ اور یوں ہماری یہ کتاب
اختتام پہ پہنچے گی، اور آخری ایک صفحہ جو 960 ہے اس پہ کچھ اشتہارات بھی ہوں گے، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں گی۔ تو یوں اللہ کے فضل سے ہم نے فہرست کے جتنے بھی ڈیٹیلز تھی وہ ہم نے پڑھ لی ہے، اور ہم نے 20 منٹ اس آڈیو کے بھی ہمارے ہو گئے ہیں۔ اب ہم اگلے صفحے پر یعنی کہ پیج نمبر 16 پہ پہنچ گئے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے پیشکش موٹا موٹا، پھر اس کے نیچے لکھا ہے حضرت سید الاولیاء و امام التقیہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ پھر نیچے شعر لکھا ہے تیرے حضور شمع امامت لیے ہوئے، تیرے حضور شمع امامت لیے ہوئے، قدسی کھڑے ہیں دفتر قدرت لیے ہوئے۔ نیچے لکھا ہے میرے آقا جہاں تیرے سامنے ملا اعلیٰ کے رہنے والے عجز و نیاز سے سر بخم ہیں، وہاں مجھ ایسے تہی و دامان علم کی یہ جرت و جسارت حیرت انگیز ہے کہ وہ تیرے خوش آب لعل و جواہر کی صورت بگاڑ کر تیرے حضور پیش کرے، لیکن اس امید پر کہ کیا بعید ہے کہ تیری نگاہ لطف و کرم اس ہدیہ ناچیز کو شرف قبولیت بخشے، اسے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تو یوں ہم نے پڑھ لیا پیج 17، اور اس کے بعد اب جب ہم پیج 17 کے بعد پیج 18 پہ پڑھنے جا رہے ہیں، اس کی ہیڈنگ ہے حرف اول۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہم حرف اول پڑھیں گے یہ پیج 18، 19 اور 20، 21 اور 22 یعنی کہ 22 صفحہ تک ہم یہ جو پڑھیں گے اس کا عنوان ہے حرف اول۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج کی اس آڈیو میں ہم اسے کتنا پڑھ پائیں گے۔ لکھا ہے بس باسم سبحانہ حرف اول۔ نہج البلاغہ علوم و معارف کا وہ گراں بہا سرمایہ ہے جس کی اہمیت و عظمت ہر دور میں مسلم رہی ہے، اور ہر عہد کے علماء و ادباء نے اس کی بلند پائیگی کا اعتراف کیا ہے۔ یہ صرف ادبی شاہکار ہی نہیں ہے بلکہ اسلامی تعلیمات کا الہامی صحیفہ ہے، حکمت و اخلاق کا سرچشمہ اور معارف ایمان و حقائق تاریخ کا ایک انمول خزانہ ہے، جس کے گوہر آبدار علم و ادب کے دامن کو زرنگار بنائے ہوئے ہیں، اور اپنی چمک دمک سے جوہر شناسوں کو محو حیرت کیے ہوئے ہیں۔ افصح العرب الف ف صاد ہے، اور اس کے بعد لکھا ہے العرب، اور اس کو ہم اسی طریقے سے میرے خیال ادائیگی میں نے صحیح کی ہے۔ افصح العرب کے آغوش میں پلنے والے اور آب وحی میں دھلی ہوئی زبان چوس کر پروان چڑھنے والے نے بلاغت کلام کے وہ جوہر دکھائے کہ ہر سمت سے فوق الکلام المخلوق و تحت الکلام الخالق کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ یہ نثر اس دور کی نثر ہے جب عربوں کی طلاقت و جوش و گفتاری صرف نظم تک محدود تھی۔ ریگزار عرب پر بستر لگا کے آزادی کی فضا میں پربہار زندگی گزارنے والے فرزندان صحرا شعر و نظم اور تخیل و محاکات کے لازوال نقوش تو چھوڑ گئے، مگر جہاں تک نثر کا تعلق ہے ان کی جیب و دامن میں کوئی ایسا گوہر شاہوار نہ تھا جسے بطور تفاخر پیش کرتے اور اہل علم کو اپنے مقابلے میں للکارتے۔ دامن اسلام میں اگرچہ قرآن کریم ایسا عربی نثر کا زندہ و جاوید معجزہ موجود ہے، مگر وہ اپنے قائل کی عظمت و جلالت اور اعجازی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے انسانی کلام کے مقابلے میں نہیں لایا جا سکتا، اور پیغمبر کے اقوال و ارشادات ہیں تو وہ اگرچہ معنوی لحاظ سے وسیع اور ہماگیر ہیں مگر لفظی اعتبار سے اختصار بدامہ۔ چنانچہ پیغمبر اکرم کا ارشاد و اوتیت جوامع الکلم، اور اس کا شاہد ہے کہ آپ کم سے کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ مطالب سمیٹ لیتے تھے، اسی لیے آپ کے خطب و مکاتب مختصر ہوتے تھے۔ رہی خلفاء کی نثر تو اس میں فطری حسن ادا اور طبعی سادگی کے بجائے
بجائے بناوٹ اور تصنع کا رنگ چھلکتا ہے، اور تاریخ شاہد ہے کہ انہی مختصر سے مختصر تقریر کے لیے بھی خصوصی تیاری کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، اور اگر کہیں بغیر تیاری کے کھڑے ہو گئے تو دہن میں قفل پڑ گئے، زبان لڑکھڑانے لگی اور منہ سے ایک لفظ نہ نکال سکے۔ اگرچہ ملکی فتوحات کے سلسلے میں ان کے کارہائے نمایاں نظر آتے ہیں، مگر کسی علمی و ثقافتی مرکز کی سرپرستی یا کسی علمی تحریک میں گام فرسائی کہیں نام کو نظر نہیں آئی۔ یہ باب مدینۃ العلم ہی کی ذات تھی جس نے علم و حکمت کے بند دروازے کھولے، نطق و فصاحت کے پرچم لہرائے اور علمی ذوق کو پھر سے زندہ کیا، باوجود یہ کہ آپ کا دور سکون و اطمینان سے یکسر خالی تھا اور حبس اقتدار کی فتنہ سامانیوں نے اسے اپنی جولانگاہ گاہ بنا رکھا تھا۔ ہم صفحہ 19 پر آ گئے ہیں۔ اور شورش پسندوں نے خون عثمان کو ہوا دے کر آپ کو لڑائیوں میں الجھائے رکھنا ہی اپنے مقاصد کے لیے ضروری سمجھ لیا تھا، مگر ان رات دن کی لڑائیوں اور چپقلشوں کے باوجود آپ نشر علوم و معارف کے کسی موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ کبھی تلواروں کی جھنکار اور خون کی بارش میں علم و حکمت کے رموز بتائے، اور کبھی ذہنی الجھاؤ اور افکار کے ہجوم میں ارشاد و ہدایت کے فرائض انجام دیے۔ چنانچہ اس مجموعے کے خطب و مکاتب میں 2-4 خطبوں اور ایک آدھ خط کے علاوہ تمام تحریریں اسی دور کی تخلیق ہیں کہ جب آپ ظاہری خلافت پر ایک دن بھی اطمینان و دل جمعی سے نہ بیٹھ سکے تھے۔ یہ بلاغت کے رگ و پے میں سرایت کر جانے کا نتیجہ ہے کہ اس انتشار و پراگندگی خاطر کے باوجود نہ کلام میں انتشار و برہمی پیدا ہوتی ہے اور نہ عبارت کے تسلسل و ہم آہنگی میں فرق آنے پاتا ہے، اور ہر موقع پر اسلوب بیان کی یک رنگی اپنے خصوصی امتیاز کے ساتھ برقرار رہتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے علمی حقائق کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ علم ادب کی نشو و نما میں بھی پورا حصہ لیا، اور عربی نثر کو نہ صرف حد کمال تک پہنچایا بلکہ فلسفیانہ نظر و فکر کو ادبی لطافتوں میں سمو کر ایک نئے طرز تحریر کی داغ بیل ڈالی جس کی اس زمانے میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ عرب تو خیر اس وقت میں منطقیانہ انداز استدلال سے روشناس ہی نہ تھے کہ اس دور میں اس کی مثال ڈھونڈی جائے۔ آج بھی جبکہ نثر ترقی کی مدارج طے کر چکی ہے اور ادبی و فنی ارتقاء اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ چکا ہے، اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ اگر کسی کلام میں معانی و بیان کی مناسبتیں و تشبیہ و استعارہ کی لطافتیں پائی جاتی ہیں تو وہ حکمت و اخلاق کی تعلیمات سے تہی داماں ہے، اور اگر کسی میں حکمت و اخلاق کے جوہر بھرے ہوئے ہیں تو طرز ادائیگی کی شگفتگی اور رنگینی غائب ہے۔ فلسفہ اور حکمت کے حقائق اور الہیات کے دقیق مسائل کو اس طرح بیان کرنا کہ کلام کی بلاغت، بیان کی ندرت اور طرز ادا کی لطافت میں کہیں جھول نہ آئے، بہت دشوار ہے، کیونکہ ہر فن کا ایک خاص لب و لہجہ، خاص پیرایا اور خاص طریقہ بیان ہوتا ہے، اور یہ مانی ہوئی بات ہے، بالکل مانی ہوئی بات ہے کہ علمی مطالب میں نہ بلیغانہ تعبیرات کی گنجائش ہوتی ہے اور نہ ان میں اعلیٰ معیار بلاغت کو باقی رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ ٹھوس حقائق کی وادی اور ہے اور بلاغت کا پربہار چمن اور۔ چنانچہ ابن خلدون کو یہ کہنا پڑا کہ علماء و فقہا کی تحریروں میں فصاحت و بلاغت کو ڈھونڈنا بیکار ہے، کیونکہ فقہی عبارتیں، کلام و جدل کی تحریریں اور علمی و فنی تعبیریں اسلوب بلاغت سے میل نہیں کھاتی۔ اہل فن کے ذہنوں میں جو مخصوص تعبیرات محفوظ ہوتی ہیں وہ انہی کو دہرانے پر مجبور ہوتے ہیں، اور اگر اپنے بیان میں شرعیت لانا بھی چاہیں گے تو ہر
ہیر پھر کے وہی لفظیں، وہی تعبیریں ہوں گی جو ان کی زبانوں پر چڑھ کر منجھ چکی ہیں۔ چنانچہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ ابو القاسم ابن رضوان نے ایک دفعہ ابو العباس ابن شعیب کے سامنے شاعر کا یہ شعر پڑھا، ترجمہ: میں جب دوست کے کھنڈروں کے پاس ٹھہرا تو نہ جان سکا کہ نئے اور پرانے کھنڈروں میں کیا فرق ہے۔ تو یوں سامعین ہم نے پیج نمبر 19 مکمل کر لیا ہے، اور ہم یہ آڈیو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں اس آڈیو کا، اور انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ہم پیج نمبر 20 سے دوبارہ سے یہیں سے آغاز کریں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔